السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما۔ امام نووی، حدیث نمبر 35۔ اس حدیث میں اسلامک معاشرے میں مسلمانوں کے آپس میں بھائی چارے کے لیے، معاشرہ اور اسلام کی ترقی کے لیے، بھلائی کے لیے آپس میں کیسا ہونا چاہیے یہ بتایا جا رہا ہے۔ مسلمز کا آپس میں اتحاد ہو، محبت و امن ہو، اور جو باتیں اس اتحاد کو، بھائی چارے کو ختم کرتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، ان سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ آپس میں نا اتفاقی، آپس میں فوٹ صرف بھائی چارہ پرسنل پیس اور گروتھ نہیں ختم کرتی، وہ تو اسلام ہی کو مونڈ دیتی ہے، اسلام کا صفایا کر دیتی ہے۔ تو یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، دل میلا نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو، اور کوئی بھائی اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے، یعنی بھائی کی بولی پر بولی نہ لگائے۔ پہلے قیمتیں نہ بڑھاؤ آیا، اس میں بغیر خریدنے کی نیت یہ بڑھانا ہے، آرٹیفیشل قیمت بڑھانا ہے، اور اب خریدنے کی نیت ہے لیکن اپنے بھائی کو انڈر کٹ کرنے کے لیے، اس کو نقصان کر اپنا فائدہ کرنا، یہ منع کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلم دوسرے مسلم کا سوائے بھائی کے کچھ نہیں ہے، یعنی بھائی ہی ہے۔ اور بھائی کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اور نہ ہی اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ حقیر یعنی اپنے سے کم، اپنے سے ہلکا نہیں سمجھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف 3 بار اشارہ کیا اور فرمایا، التقویٰ ہاں ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دل ہی دیکھنا ہے، وہ سجانے کی چیز ہے۔ پھر فرمایا، آدمی کا برا ہونے کے لیے بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے۔ تو عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی انسان کو دوسرے کو کم اور خود کو بہتر سمجھنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم کس کا اللہ کے نظر میں کیا مرتبہ ہے۔ پھر فرمایا، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے پورا کے پورا حرام ہے، مطلب اس کا مال، اس کی جان، اس کی عزت سب حرام ہے، احترام والا ہے۔ تو یہ تھی حدیث۔ تو دیکھو، ہم سب آج کل دیکھتے ہیں نا کہ رشتہ داری ہو یا بھائی چارہ یا دوستیاں، ان میں سے جیسے مٹھاس نکل گئی ہے نا، ہر جگہ بے اعتمادی، بھروسہ جیسے ٹوٹ گیا ہے۔ تو کیا ہم سب پسند نہیں کرتے کہ رشتہ داریوں اور دوستیوں میں پھر سے خوبصورتی، مٹھاس ہو، اعتماد ہو، بھروسہ، اور ایسا ہونے میں ہی سکون ہے، ترقی ہے۔ تو ہماری کچھ غلطیاں ہیں، کچھ ہم میں خرابیاں، برائی ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ یہ نکل گئی ہے۔ تو اس حدیث کے تھرو ہم اپنا خود کا جائزہ لیں گے، اور پھر دعا کے ساتھ کوشش کریں گے کہ یہ برائی کو ہم اپنے سے دور کر سکیں۔ تو پہلے کیا تھا اس میں؟ حسد۔ تو حسد کیا ہے؟ عام لینگویج میں کسی پر جلنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اب جو ہم حدیث کی جو ڈیٹیلز دیکھیں گے تو یاد رہے کہ ہم یہ سب چیزیں ڈیٹیلز اس لیے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ان سے جو سوسائٹی میں نقصان ہوا ہے اور آپس میں رشتے میں جو نقصان ہوا ہے، وہ ان باتوں کی وجہ سے، یہ ریزنز ہیں ان کے پیچھے۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ریزنز کیا ہے اور کیوں ہے، اور پھر اس کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے حسد، تو یعنی جلنا دوسروں کو۔ اب یہ حسد کا ڈیفینیشن کیا ہے کہ دوسروں کو ملی ہوئی نعمت پر خوش نہ ہونا، یا کسی اور کی نعمت خود کے لیے خواہش کرنا، اور ان کی نعمت ختم ہو جائے یہ چاہنا۔
تو حسد ایک ایموشن ہے، جذبہ ہے، اور ہم سب میں کچھ حد تک یہ ہوتا ہے، لیکن اس جذبے کی وجہ سے دوسروں کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانا منع ہے۔ اور حسد جو ہے یہ اکثر ایک طرح کے لوگوں کے بیچ میں، یعنی مثال کے طور پہ 2 ٹیچرز کے بیچ میں، یا جو ایک طرح کا بزنس کرتے 2 لوگ ان کے بیچ ہوتی ہے، اور یہ کنٹمپریری ہے، ہم اثر لوگوں کے بیچ میں ایک وقت کے لوگوں میں یہ ہوتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل آج کے جو سائنٹسٹ ہیں، آج کل کے سائنٹسٹ سے ہی حسد کرتے ہوں گے، یہ 65 سال پہلے گزرے آئنسٹائن سے حسد نہیں کرتے یہ۔ ویسے آج کل کے اسکالرز آپس میں حسد کرتے ہوں گے، یہ امام نووی ان سے حسد نہیں کرتے، اور یہ اس لیے بھی ڈینجرس ہے کیونکہ بہت زیادہ نقصان کرنے والا ہے، اور اسپیشلی کیونکہ یہ قریبی لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، جیسے بھائیوں کے بیچ، بہنوں کے بیچ، دوستوں کے بیچ، دیورانی جیٹھانیوں کے بیچ، پڑوسیوں کے بیچ، علم والوں کے اور دین سیکھنے سکھانے والوں میں بھی یہ عام ہے۔ تو جیسے یہ بھی ہے، دیکھو کہ ہم میں سے کوئی دنیا کے جو بڑے بڑے بزنس والے ہیں نا، کہ ورلڈ کا ریچسٹ پرسن، یہ ان سے ہم نہیں جلتے، لیکن اپنے بھائی کا بزنس ہم سے زیادہ اچھا چل گیا تو پھر کیا ہو جاتا ہم کو، یا کسی کے محل دیکھ کر ہم کو جلن نہیں ہوتی، لیکن دوست کا بڑا گھر کھلتا ہے، خوبصورت ماڈلز، ایکٹریسز، ان کو دیکھ کر ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن دیورانی یا جیٹھانی کی خوبصورتی پر یا ان کی کوئی خوبی پر دل سے خوشی اور زبان سے کبھی تعریف نہیں نکلتی۔ یہ سب حسد ہے۔ ابن رجب کہتے ہیں ہمارے آس پاس کے لوگوں میں کسی تعریف لائق بات میں کسی کو خود سے زیادہ اچھا پا کر دل میں چبھن محسوس کرنا، یہ حسد ہے۔ تو دیکھو کہ اگر جلن کی وجہ سے ہمارے کانوں میں سے ایکچول دھواں نہیں آ رہا تو حسد اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حسد کی نشانیوں میں سے ہے کہ کسی کی کوئی خوبی پتہ چلے تو ہم جان بوجھ کر کبھی کسی سے اس کا ذکر ہی نہیں کریں اور اس کو چھپانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی اس کا ذکر کرے یا تعریف کرے تو ہم ایسا کوئی ایکشن کرے یا ایسے ہنسنا ہے جس سے لوگ سمجھے کہ ہم اس بات سے سہمت نہیں ہیں، یا اسی وقت ان کی کوئی کمی کا ذکر کرنا یا کسی اور کی کوئی خوبی وہاں بیان کرنا تاکہ ان کی خوبی کم لگے، یہ سب حسد ہے۔ سبحان اللہ، کتنے چھوٹے ہمارے دل۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ جان لو کہ دوسروں کو ہمارے حسد کا نقصان اگر ہوا تو بعد میں ہوگا، پہلے ہمارا اپنا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو حسد کا مطلب ہمارا اللہ سے رشتہ کمزور ہے، کہ ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی نہیں، تو یہ عقیدے کا مسئلہ بن گیا۔ اللہ حکیم ہے، الحکیم نے اپنی حکمت کے تحت کسی کو کچھ دیا ہے اور اسی حکمت کے تحت ہم کو کچھ اور دیا ہے۔ تو نعمت جو ہے یہ کسی کی بھی ہو ایک دن ختم ہی ہو جائے گی، اس ٹیمپرری نعمت کی حسد میں اپنی آخرت نہیں خراب کرنا چاہیے۔ اور حسد کی وجہ بتاتے اسکالرز کی وہ اکثر دنیا کی محبت زیادہ ہونا، دنیا کی چیزوں کی کمی کا خوف ہونا، یہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ اس میں دوسرے سے آگے نکلنے کی چاہت، دنیا کے معاملے میں دوسروں سے کمپٹیشن کرنا، یہ ہوتی ہے۔ جلنے والے کو دوسروں کی نعمت بڑی تبھی لگ سکتی ہے جب اس کا اپنا فوکس آخرت پہ نہیں ہوتا، ورنہ آخرت کے سامنے کتنی بھی بڑی دنیاوی نعمت کیا بڑی لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دل میں حسد نفرت نہیں، قناعت، سکون، شکر گزاری آ جائے گی۔ حسد کرنے والا اندر سے جل کر ہمیشہ تنگ دل رہتا ہے۔ جلنے والے کی نظر دوسرے کے نعمت پر ہوتی ہے تو اپنی نعمت پر شکر کیسے کرے گا، اور ناشکری نعمت ختم کر دیتی ہے۔ تو حسد کرنے والا اور جس پر حسد کیا جا رہا ہے
ان میں آپس میں نفرت دشمنی ہو جاتی ہے، چاہے چھپی ہوئی ہو. اور حسد میں کبھی اتنی زیادہ نفرت ہو جاتی ہے کہ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ چاہے وہ نعمت مجھے ملے یا نہ ملے ان کی چھین جائے. جیسے کسی کو اولاد نہ ہو، وہ چاہے کہ مجھے چاہے اولاد نہ ہو ان کی ختم ہو جائے. سبحان اللہ، کیا ایک مومن ایسا سوچ سکتا ہے؟ اب میں نے یہاں پہ کیونکہ اولاد کی بات کی نا، تو یہ سننا بھی گھرا گزر رہا ہے، لیکن یہی فیلنگ ہم دوسروں کی صلاحیت کے لیے، ان کی فائنینشیل کامیابی، ان کی پاپولیرٹی، ان کی کسی بھی نعمت کے لیے رکھتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ بہت بہت گری ہوئی بات ہے اور 100% منع ہے. تو دیکھو کہ اگر بچے جو ہوتے ہیں نا آپس میں، کہ کسی ایک بچے کے پاس کوئی کھلونا ہے اور دوسرے بچے کو وہ چاہیے، تو وہ کیسے چیختا چلاتا ہے، پیر پٹکتا ہے، سر پٹکتا ہے نا. اب ہم باہر سے تو ایسے نہیں کر سکتے، لیکن دل میں اندر سے یہ کرتے ہیں. تو اس سے دل کو پاک کرنا ہوگا. اور حسد جو ہے یہ یہود نصارہ یعنی جوز اور کرسچن کی بیماری ہے، مشرک کی بیماری ہے. مومن میں یہ نہیں ہو سکتی. تو اگر ہوئی تو اس کا علاج بہت ضروری ہے. دیکھو مدینہ میں جو یہود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے پہلے نبی کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی نبی آئیں گے، اور جانتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، پھر بھی آپ کو اور اسلام کو صرف اس لیے انہوں نے ریجیکٹ کیا کہ اللہ نے عربوں میں سے نبی بھیج کر ان پر عربوں کو فوقیت دی، جس سے وہ جل گئے. تو دیکھو حسد کیا اور خود کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دیا. شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور جنت سے نکالا گیا. یوسف علیہ السلام بھائیوں کے حسد کرنے کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے. اور دنیا میں پہلا مرڈر آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابل کو مار دیا. یہ پہلا مرڈر تھا، وہ بھی حسد کی وجہ سے. یہ اتنی بری بلا ہے حسد. اور ریئل مصیبت پتہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمارے جو رائول، جن کو ہم ہمارا رائول کمپٹیٹر سمجھتے ہیں، جس سے ہم جل رہے ہیں، ان سے دنیا کم ملنے کا ہم کو غم ہر وقت کھاتا رہتا ہے. سینہ ٹائٹ فیل ہوتا ہے، گھٹن فیل ہوتی ہے. اور اگر ہم بدظن ہوئے تو گناہ ہو گیا، یا ان کی ترقی یا ان کی اچھی ناموری بگاڑنے کی ہم نے کوشش کی، اگر کسی طرح کا ان کو نقصان کیا تو ان کی تقدیر کا حصہ تو ہم روک ہی نہیں سکتے. اور اوپر سے جو ہم نے مشکل سے چھوٹی موٹی کچھ نیکیاں کی ہوتی نا، وہ بھی ضائع ہو جائے گی، ہم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور یہی نہیں، ہماری نیکیاں قیامت کے دن ان کا نقصان پورا کروانے کے لیے ان کو دی جائے گی. اس لیے اس دل کی بیماری کا علاج کرنا پڑے گا. کسی کی نعمت دیکھے تو کیسے علاج کریں گے ہم؟ اگر کسی کی نعمت دیکھیں تو ان کے لیے برکت کی دعا کریں، ان کے لیے خوش ہو. اور برکت کی دعا کیوں؟ کیونکہ برکت نعمت بنائے رکھتی ہے، اور حسد میں نعمت کا خاتمہ ہو، یہ چاہت ہوتی ہے. تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا چاہیے. تو دوسروں کے ساتھ ویسا برتاؤ، ویسا معاملہ کرنا چاہیے جیسا ہم خود کے لیے پسند کرتے ہیں. تو ہم جس کے لیے کوئی کمپٹیشن یا حسد فیل کر رہے ہو نا، تو ان کی خوبی کا اعتراف کرنا چاہیے. جہاں ان کی تعریف بنتی ہے وہاں کھلے دل سے تعریف کرے، ان کی خیر خواہی کرے. پھر بھی اگر دل میں کچھ محسوس ہوتا ہے نا، تو ان کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، کامیابی کے لیے اکیلے میں اللہ سے دعا کریں. اور یہ آزما کے دیکھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دل بدل دیتے ہیں. اور ان کے لیے ہم دعا اگر کریں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو کیا اگر کسی کی نعمت ہم اپنے لیے بغیر ان پر حسد کیے چاہ سکتے ہیں؟ اس فیلنگ کو غبطہ یا رش کہا جاتا ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی نعمت کم ہو، لیکن ہم کو بھی اللہ سے وہی چاہیے، لیکن وہ ہم کو، یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ ہم کو آخرت کے فائدے کے لیے چاہیے، تب یہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. نیکیاں اللہ کی خاطر کسی سے بھی زیادہ کرنے کی چاہت بری نہیں ہے. جیسے اگزامپل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حلال ذریعے سے بہت مال دے دیا
اور وہ اس کا استعمال اللہ کی رضا کے کاموں میں، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، دین کی ترقی کے لیے کرتا ہے، اور ہم سوچے کہ اللہ اس کا کچھ کم نہ ہو، ان کا ہمیشہ رہے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بھی یہ دے تو میں بھی حج کر لوں، اللہ کے لیے اچھے اچھے کام کر لوں، تو یہ جائز ہے۔ اور اب اگر ہم تو حسد نہیں کرتے، کوئی اور ہم سے حسد کرتا ہو تو کیا ہوتا، پھر کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اکثر لوگ جلن کی وجہ سے کسی کو ان کے فائدے والے کام سے روکتے ہیں، کبھی غلط مشورہ دیتے ہیں اور کبھی اچھے کاموں پر تنقید کرتے، کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے پھر، جب پتہ چل گیا کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہیے کہ جو تنقید کی جا رہی ہے وہ حقیقت میں ہم میں ہے یا نہیں، اگر وہ ہوئی تو اس کو صحیح کر لیں، اور اگر نہ ہوئی تو درگزر کریں، بدلے میں آپ ان کا نقصان یا ان کی تنقید نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر اللہ نہ دینا چاہے تو ساری مخلوق مل کر نہیں دے سکتی۔ اور پھر صبح شام کے جو اذکار ہیں اس میں، اور فجر اور مغرب کی نماز کے بعد تینوں قل تین بار پڑھنا سنت ہے، اور وہ حسد اور دوسرے شر سے ہماری حفاظت کے لیے ہے، تو بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنا چاہیے، اسپیشلی سورہ فلق جو ہے خاص کر کے حاسد کے شر سے حفاظت کے لیے ہے۔ آگے ہے حدیث میں قیمتیں نہ بڑھاؤ، یعنی کیا؟ نقلی طور پر ریٹ نہ بڑھاؤ۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ خریدنے کی کوئی نیت نہیں، بس دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھانا، آرٹیفیشلی قیمت بڑھانا، یہ منع ہے۔ اگر کوئی مثال دیکھتے ہیں، اگر کوئی $100 میں سیل فون خرید رہا ہے، وہاں جا کر دکاندار کو کوئی اور 120 کا آفر دے دیتا ہے، جبکہ خریدنے کی نیت ہے ہی نہیں۔ اب جو خرید رہا ہے اور اس کو وہ چیز چاہیے ہی، تو اس کو مجبوراً زیادہ پیسے دینے پڑیں گے۔ اب یہ کبھی کوئی دکاندار کو فائدہ پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر آس پاس کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پریٹینڈ کرتا ہے جیسے وہ بائر ہے، اور کبھی خریدار کے فائدے کے لیے ان کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور قیمت گرا کر مانگتے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ جب یوزڈ کار یا سیکنڈ ہینڈ کار خریدنا چاہتے ہیں نا، تو جس نے بیچنے کے لیے ایڈ لگائی ہوتی ہے جس کو خریدنا ہے اس کے دوست پہلے کئی بار بیچنے والوں کو کال کرتے ہیں، الگ الگ دن، الگ الگ ٹائم پہ، اور جتنے میں وہ بیچنا چاہ رہا ہے نا اس سے بہت ہی کم قیمت میں وہ مانگتے ہیں۔ پھر کچھ رک کر جو خریدنا چاہ رہا ہے نا وہ کال کرتا ہے اور ان لوگوں سے کچھ زیادہ پیسے آفر کرتا ہے۔ بیچنے والا سمجھتا ہے کہ شاید اس سے زیادہ تو مجھے مل ہی نہیں سکتے، کیونکہ دوسرے کئی آفرز بہت کم آئے ہیں، اور وہ اس کے آفر پر راضی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ پیچھے سے مذاق کی طرح اس کو کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ اس کو کیسے بیوقوف بنایا۔ یہ کرنا حرام ہے، دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے مارکیٹ میں کوئی آکشن چلتی ہے، نیلامی چل رہی ہو اور بولی لگائی جاتی ہے، تب کبھی بیچنے والا کسی کو کھڑا کر دیتا ہے کہ بولی لگاتے رہو، قیمت بڑھاتے رہو، جس کی وجہ سے خریدار کو زیادہ میں خریدنا پڑتا ہے۔ یہ بھی حرام ہے۔ سوچو کہ اگر ہم کو پتہ چلے کہ ہمارا نقصان کرنے کے لیے کسی نے ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا ہے، ہمارے دوست نے، ہمارے جان پہچان والے نے، کمیونٹی میں سے کسی نے، مسلم نے کسی نے، تو ہم کو اس سے نفرت ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے رشتہ بگڑ جائے گا۔ یہ بھائی چارہ ختم کرتی ہے چیزیں، اس لیے یہ منع ہے۔ دوسرا پارٹ حدیث کا، ولا تبغضوا، یعنی آپس میں دوسروں سے بغض نہ رکھو۔ تو کسی کے لیے دل میں بغض کیا ہے؟ کسی کے دل میں نفرت رکھنا، دشمنی رکھنا، رنجش رکھنا، کپٹ، کینہ رکھنا، جیسے کسی کے لیے ہم کو الرجی ہو، نہ ان کی باتیں پسند آتی ہے، نہ ان کی پرسنالٹی پسند آتی ہے، نہ ان کا کچھ اچھا کرنا پسند آتا ہے۔ لوکل لینگویج میں اس کو شاید خنس کہتے ہیں۔ تو کسی بھی مسلمان سے بغض رکھنا، خنس رکھنا حرام ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جس سے اگر بغض ہو نا تو اس کے آس پاس رہنا، اس سے ملنا، اس سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق رکھنا دل نہیں کرتا پھر۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغض اور عداوت
پیدا کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ جو چیزیں جس سے بغض اور عداوت پیدا ہوتے ہیں، جیسے غیبت، چغلی، لگائی بجائی، ان سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور لوگ دیکھو کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارے اس کے بارے میں ان سے کیا پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں۔ یعنی اگر پوچھا جائے تب بھی خاموش رہنے کی بجائے ان سے پوچھا بھی نہیں جا رہا تو خود دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ اچھی غیبت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اسکالرس کہتے ہیں کہ جو آپ تک لائے گا وہ آپ سے لے کر بھی جائے گا، مطلب جو آپ کے پاس کسی کی غیبت کرتا ہے وہ آپ کی غیبت کسی اور کے یہاں ضرور کرے گا۔ اور اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار کی جگہ پر کسی کی غیبت نہ ہو، ورنہ یہ اس جگہ سے برکت ہٹا دیتی ہے، اور انہی بری عادتوں کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے جو جتنا زیادہ بولے گا اتنا زیادہ پھسلے گا، اور جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی کو آتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی آپ نے یہی فرمایا اور وہی انصاری صحابی آ گئے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص نے ان سے اجازت لی اور ان کے گھر ان کے ساتھ رہنے لگے کہ پتہ کروں ان میں کیا بات ہے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد گھر لوٹنے سے پہلے ان انصاری صحابی سے کہا میں دیکھنے آیا تھا کہ کیا عمل ہے آپ کے جس کی وجہ سے 3 دفعہ آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ دیکھتا ہوں کہ آپ کے روزمرہ کا معاملہ عام صحابیوں کی طرح ہی ہے، اور ایسے کہہ کر وہ چل دیے۔ انصاری صحابی نے ان کو پکارا اور کہا ایک بات جو مجھے لگتا ہے جو الگ ہو سکتی ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کو اللہ کی عطا کی ہوئی بھلائی کے متعلق کوئی دھوکہ، کوئی برائی، کوئی حسد اور کینہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھی ان کی خصوصیت۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہی وہ بات ہے اور اسی کو ہم پا نہیں سک رہے، یعنی باقی کے دل میں کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے۔ دوسری ایسی حدیث میں انصاری کی جگہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے، یعنی جنت کی بشارت جو ان کو دی گئی ہے، وہ حدیث میں سے آتا ہے 3 بار، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ میں جب رات سوتا ہوں تو تمام مسلمانوں کی طرف سے دل بالکل صاف کر کے سوتا ہوں کہ کسی نے کچھ کیا ہو تو معاف کر دیتا ہوں، کسی کے لیے کوئی نفرت، کڑواہٹ، کوئی برائی نہیں رہنے دیتا۔ تو دیکھو کہ جنت صرف نماز روزوں ہی کے ساتھ نہیں ہے، دیکھو کہ کتنا بڑا عمل ہے دل صاف رکھنا، اور جنت صاف دل والوں کی جگہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے۔ حدیث کا اگلا پارٹ ولا تدبروا، یعنی ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، منہ نہ موڑو۔ کوئی دیکھو جیسا ہمیشہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی اگر لوگوں کے بیچ بیٹھا ہوتا ہے نا، باتیں کرتے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اور اچانک کوئی ایک شخص آ گیا کہ ان کے چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ جیسے وہ آ گئے یہ گھوم کر بیٹھ جاتے ہیں، پیٹ پھیر کر، منہ موڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلم بھائی سے پیٹ پھیرنا، رشتہ کاٹ دینا، قطع تعلقی کرنا حرام ہے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلم سے تعلق توڑا رکھنا حرام ہے۔ اب ان دونوں میں پھر وہ آدمی بہتر ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، آگے بڑھ کر یہ پرابلم سالو کر دیتا ہے کہ نہیں بس اس کو رفع دفع کرتا ہے، تو آگے بڑھ کر وہ سلام کرتا ہے۔ اب یہ نفس پہ بڑا بھاری ہے، نفس پہ یہ بھاری ہے، اس لیے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ یہ کرے اسی کا نام ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی سے سال بھر یعنی 1 سال تک قطع تعلقی کی، وہ ایسا ہے جیسے اس کا خون بہا دیا، یعنی قتل کر دیا۔ ہم امیجن کر سکتے کہ کسی کا قتل کرنے، اور نہیں نا، اور دیکھو کہ اگر 1 سال تک کسی سے بات چیت چھوڑ دی، تعلق کٹ آف کر دیا، تو ایسے جیسا ان کا خون بہا دیا ہم نے، اعوذ باللہ۔ لیکن اس میں ایکسیپشنز ہے، جس سے دین کے خاطر تعلق توڑا ہے، کہ جیسے وہ کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، اور اس کو صحیح راستے پر
پر لے آنے کے لیے جب کچھ اور طریقے سے وہ یہ چھوڑ نہیں رہا نا، یہ گناہ وہ چھوڑ نہیں رہا، اس کی بھلائی کے خاطر اس کی بھلائی کے خاطر اس سے تعلق توڑ سکتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ اس گناہ سے باز نہیں آتا. تو اس کی کوئی مدت طے نہیں کی. لیکن تب کنڈیشنل، تب جب یقین ہو کہ یہ حقیقت میں گناہ ہے. صرف گمان کی بنیاد پر ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے. اور گناہ سے نفرت بتانی ہے، گنہگار سے نہیں، کیونکہ وہ گنہگار بھی ہو تو بھی ان میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہے نا. اور یہ تبھی کرنا جائز ہے کہ جب یہ پتہ ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اگر ایسا کرنے سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے تب یہ نہیں کر سکتے. جیسے فار ایگزامپل یہاں کی کمیونٹی میں لے لو کہ کسی کو کمیونٹی سے الگ کیا، بات تعلق کاٹ دیا، اور دوسری نان مسلم کمیونٹی والے اس کو ویلکم کریں اور وہ کمزوری کی وجہ سے دین ہی چھوڑ دیں، تو یہ زیادہ بڑا نقصان ہو گیا. یہ سب باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. حدیث کا اگلا پارٹ، اور کوئی اپنے بھائی کے بیع پر بیع نہ کرے، یعنی ٹریڈ میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں انڈر کٹنگ نہ کرے. کیسے؟ کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز پہلے سے ہی خرید رہا ہے، آپس میں لین دین چل رہی ہے، اس میں کسی اور کو آ کر اس کا معاملہ خراب نہیں کرنا چاہیے. جو پہلی بات گزری اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ پہلے میں خریدنے کی نیت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ ویسے دھوکہ دے رہے ہیں. اس میں وہ کسی اور کا ٹرانزیکشن بگاڑ کر اپنا آفر آگے کر رہا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دکاندار سے، پھر ہم سیل فون کو دیکھ لیتے ایگزامپل، سیل فون کا ڈیل فائنل کر چکا ہے سمجھے $60 میں، تو سامنے والا دکاندار کہتا ہے مجھ سے خرید لو، وہی سیل فون میں تم کو 50 میں دے دیتا ہوں. ان کی آپس میں ڈیل ہونے سے پہلے اس نے اگر یہ ایڈورٹائز کی ہوتی نا یا پکارا ہوتا تو منع نہیں تھا. لیکن ایک بار ان کی آپس میں بیع شروع ہو چکی، آپ بیع پر بیع کرنا یہ حرام ہے. اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا خریدنا $50 میں طے ہو چکا، اور آپ کوئی بیچنے والے سے کہے میں تم سے 60 میں خریدتا ہوں، اس کو نہیں مجھے بیچ دو، یہ بھی حرام ہے. یہ بہت دیکھنے میں یہ چیزیں چھوٹی لگتی ہے لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب اندلس یعنی اسپین مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور عروج پر تھا، تب بازار میں دیکھا گیا کہ ایک دکاندار کہتا آپ اس دکاندار سے خریدے، میری چیز سے زیادہ اچھی میرے بھائی کی ہے. اور جب یہی اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے جانے کے قریب تھا، بازار میں دیکھا گیا کہ ایک دکاندار کہتا مجھ سے خریدو، میری چیز اس سے زیادہ اچھی اور سستی ہے، اور اسپین مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا. تو ایسی یہ خرابیاں وجہ بنتی ہے اسلام کے خاتمے میں. اور یہ جو ہے بیع پہ بیع کرنا منع، یہ صرف تجارت کی حد تک نہیں ہے. یہ اگر کسی کا آپس میں سمجھو فار ایگزامپل رشتہ طے ہونا ہے، بات ابھی چل رہی ہے، وہاں اپنا رشتہ دے دینا یہ بھی حرام ہے. اگر کسی وجہ سے ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہوتا، بات کمپلیٹ ہو چکی، اب دوسرے رشتہ دے سکتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اسلام میں خرید فروخت میں صرف نقصان فائدہ نہیں دیکھا جاتا ہے. جیسے کیپٹلزم میں جو کچھ کر سکتے الاؤڈ کر سکتے ہیں، اگر ہم فائدہ جتنا چاہے لے سکتے ہیں، جس طرح سے چاہے لے سکتے ہیں، یہ الاؤڈ ہے. یہ کیپٹلزم ہے، اسلام میں نہیں. اسلام میں صرف نقصان فائدہ نہیں دیکھنا ہے، اللہ کی رضا بھی دیکھنی ہے. حدیث میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں کس پر؟ جو آسان ہوتا ہے، ایزی گوئنگ ہوتا ہے کچھ خریدتے وقت یا بیچتے وقت، اور وہ آسان ہوتا ہے، ایزی گوئنگ ہوتا ہے جب اپنا حق مانگتا ہے، تکلیف نہیں دیتا، مشکل نہیں، پریشان نہیں کرتا کسی کے لیے. اب حدیث میں آگے کیا ہے کہ ان باتوں کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے جن سے آپس میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے. کچھ چیزوں سے منع کیا، اب کچھ چیزیں کرنے کو کہا جا رہا ہے. ایک دوسرے سے اب کچھ چیزیں جس سے الفت اور محبت بڑھتی، وہ عام طور پہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملنا ملانا. لیکن اس کے بھی
ادب کے ساتھ، اس کی بھی ادب ہے. جیسے ہماری فرصت، ہمارے فضول ٹائم ہے تو چلے سب سے ملنے، اور دوسروں کو جا کر ان کی مصروف ٹائم میں ڈسٹرب کر دیا، پھر یہ غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن میں حکم ہے نا کہ پرمیشن لے کر دوسروں کا خیال کر کے جانا چاہیے. اور دروازے پر جا کر باہر سے 3 بار تک دستک دی جا سکتی ہے. اور اگر وہ نہ کھولے، اگر وہ دروازہ نہ کھولے، چاہے وہ گھر پر ہو، چاہے انہوں نے تمہاری دستک سن لی ہو، تو اگر 3 بار دستک دینے کے بعد وہ نہ کھولے تو پلٹ آئے اور دل میں برا نہ مانے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور دستک دینے کے بعد بھی دروازے کے سائڈ میں ہو کر کھڑے ہو کر ویٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ دروازہ کھولے تو تمہاری جو دروازہ کھولنے کی وجہ سے تمہاری جو نظر ہے ان کے گھر کی اس چیز پر یا ان پر پڑے جو آپ کے سامنے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے. اور دروازے میں سے یا کھڑکی میں سے جھانکنا تو بالکل منع ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آنکھ تمہارے گھر میں جھانک رہی تھی اور تم اس کو پھوڑ دو آنکھ کو، تو تم پر نہ کوئی گناہ ہے، نہ اس کا کوئی معاوضہ، کوئی دیت نہیں، کوئی کمپنسیشن نہیں. اور کیا چیز ہے جو صلہ رحمی، جو یہ جس سے محبت اور الفت بڑھتی ہے، اگر صلہ رحمی یعنی کینشپ، رشتہ داری سے اچھا تعلق قائم کرنا، اور جیسے صدقے دینا، کھلانا پلانا، مدد، ان کے کام آنا، مدد کرنا، ہدیے تحفے گفٹس دینا، ان سب سے الفت محبت پیدا ہوتی ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اس کے حقوق کی ادائی کرتا ہے، اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتا اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر مسلمان کو کچھ بیچیں گے تو دوسرے سے زیادہ اس سے قیمت وصول کریں گے، اور دوسروں سے چاہے کم لے لیں. یا ہم باہر سے خریدی کریں تو پوری قیمت دیں گے، لیکن اگر مسلمان ہو تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہم کو آدھی قیمت میں دے دے، کم میں بیچے. یہ سب ظلم کی قسم ہے، یہ بھائی ہونا نہیں ہے. اور کسی کو پریشانی میں دیکھو تو جا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ چھوڑو وہ خود دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے رویہ. اور اگر مدد کر سکتے ہو تو اس کی مدد مانگنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آج دنیا میں کوئی کسی کی پریشانی دور کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پریشانی سے بچا لیں گے. اور جو مسلمان کے عیب کی ستر پوشی کرے گا، چھپائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائیں گے. اور جو بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں. تو دیکھو اللہ نہیں کرے لیکن کبھی اگر کوئی بڑی مشکل، بڑی پریشانی آ جائے نا، ایسے میں خود کا ہوش نہیں رہتا، تو کسی اور کے لیے پھر ہم کیا کریں گے ایسے میں. لیکن اگر ایسے میں خود تکلیف میں ہوتے ہوئے دوسروں کی تکلیف میں ان کی مدد کرے، ہماری تکلیف اللہ سبحانہ تعالیٰ دور کریں گے. دیکھیے یہ ایک علاج ہے بڑی تکلیفوں سے باہر نکلنے کا. نیکسٹ پارٹ حدیث کا، اور دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، بہت عام، بہت امپورٹنٹ. ہم سب اپنا دل ٹٹولے. ہر کسی کے حصے میں کچھ مسلمان ہوں گے جن کو ہم نے کبھی کمتر سمجھا ہوگا. یہ حرام ہے. پہلی بات تو یہ حرام ہے. ہو سکتا ہم کو پتہ نہیں تھا پہلے. حرام کا مطلب یہ کرنا گناہ ہوا، گناہ لکھا گیا. اور ہم کس کو حقیر سمجھتے ہیں؟ کس کو دیکھتے ہیں؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی کم پڑھا لکھا ہو نا، اس لیے ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں. یا کوئی اگر ہمارے گھر میں کام کرتا ہے، یا کوئی کچھ ایسے کام ہیں، وہ کام کے نیچر کی وجہ سے ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں. یا پھر ہم کسی خاندان کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یا ہم کسی کی بولی کی وجہ سے اس کو کم سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں. اور اگر ہم کوئی پوش علاقے میں رہتے ہیں تو جو کوئی سستے علاقے میں رہتا ہے ان کو ہم کم سمجھتے ہیں. اور کون کتنا رئیس ہے وہ بیسس پہ، یا کون کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اور ہماری طرف تو سبحان اللہ، اگر کسی کا کلر ڈارک، تھوڑا سا ڈارک ہے تو بھی ہم اس کو کم سمجھتے ہیں. کچھ لوگ بیٹے کو بیٹی سے حقیر سمجھتے ہیں. نہیں،
बेटी को बेटे से हकीर समझते हैं, सास को अपनी माँ से हकीर समझते हैं, ससुराल को मैके से हकीर समझते हैं, बहू को बेटे से हकीर समझते हैं, या एक बेटी या एक बेटे के बच्चों को दूसरी बेटी दूसरे बेटी के बच्चों से हकीर समझते हैं। ये सब पैमाने जो है ना, इनकी वजह से किसी को कम समझना, हल्का समझना, सब हराम है। क्या मतलब होता है किसी को हकीर समझने का? उसका ये मतलब होता है कि हम खुद को उनसे ज़्यादा इज़्ज़तदार समझ रहे हैं, वो सस्ते और हम कीमती। इस्लाम में इज़्ज़त और एहतराम सिर्फ तकवा के बिना पर है, और तकवा होता अंदर दिल में है। क्यों? और दिल में है इसलिए अल्लाह जानते हैं कि कौन कितना तकवा वाला है। कहा जाता है कि गैर मुस्लिम को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनकी हिदायत की फ़िक्र करना है हमको, दर्द के साथ, हकारत के साथ नहीं। और इसलिए भी कि हमको पता नहीं उसका ख़ात्मा हिदायत पर हो जाए और शायद हमारा ना हो, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, औज़ बिल्लाह। अल्लाह हमको हुस्न ख़ात्मा नसीब फरमाए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि पूरा तकवा अगर अंदर हो तो हम जो चाहे करें। तकवा अगर अंदर हो तो इसका असर बाहर भी नज़र आता है। जैसे अगर किसी को अगर बुखार हो तो बुखार तो नज़र नहीं आती ना, लेकिन उसकी गर्मी ज़रूर महसूस होती है। वैसे ही अंदर तकवे का असर आज़ा पर, जिस्म पर, अमल पर, अखलाक पर, ज़ाहिरी ज़िंदगी पर नज़र आता है। जैसे अगर नमाज इत्मीनान खुशू से पढ़ सकना इसी के अलामात है। इसीलिए सैयद इब्न मुसैब ने जब एक शख्स को नमाज में दाढ़ी से खेलते देखा तो कहा था कि अगर इसके अंदर तकवा होता तो इसके हाथ भी नमाज में खामोश होते। तो अगर कोई गुनाह किए जा रहे हैं और कहे कि तकवा तो दिल में होता है और मेरे अंदर बड़ा तकवा है, ये तकवा नहीं है। और फिर स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर किसी को हमारी मौजूदगी में जलील किया जा रहा है, हकारत बताई जा रही है, तो मोमिन को चाहिए कि अपने भाई का दिफा करे, वरना वो ऐसा है जैसे हम उस काम में शामिल है। तो दोस्तों और जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को चाहिए कि मुत्तकी और परहेज़गार बनने में एक दूसरे की मदद करें, वरना ऐसी दोस्तियाँ और ऐसी रिश्तेदारियाँ क़यामत के दिन हसरत का बाइस बनेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ है नेक बीवी। तो फ़ायदा उठाना क्या है? दुनिया मता है, वर्ड आता है मता यानी कमोडिटी, चीज़। तो दुनिया में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोई दुकान हो और उसमें वो जो बेचने के लिए जो चीज़ें रखता है उसको भी मता कहा जाता है ना, माल। तो दुकान में बेचने के लिए जो माल होता है वैसे उसको ये मता कहा जाता है। और एक ये है कि जैसे एक बात है कि दिल लगाना और एक होता है बस फ़ायदा उठाना, दोनों में फ़र्क है ना। वैसे ये दुनिया को कहा गया है कि ये दिल लगाने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसे फ़ायदा उठाने की चीज़ है। यानी इससे काम निकालना है, इसका इस्तेमाल करना है, इसको बेचना है। जैसे दुकान का माल बेचते हैं क्योंकि बदले में हमको कुछ चाहिए होता है, वैसे इसको बेचना है और बदले में आखिरत कमानी है। तो दुनिया के धोखे का पर्दा फाश कर दिया गया यहाँ पे कि ये बस इतने ही काम की है, और हम क्या करते, हम आखिरत बेच देते इसको बढ़ाने में। और इन फ़ायदा उठाने वाली चीज़ में बताया गया कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ है नेक बीवी। तो देखो क्या बात अगर सिर्फ दुनिया के हद तक होती ना, सिर्फ दुनिया के फ़ायदे के हद तक होती, तो किसी भी बीवी से, नेक हो या बद हो, काफिर हो या मुस्लिम, फ़ायदा तो होता ही है ना। फिर नेक होने की क्या ज़रूरत है? तो नेक होगी तो अपने शौहर की भी तकवा का, उसके खुदा खौफी का ख्याल रखेगी, उससे गलत मुतालबे नहीं करेगी। मैं नहीं जानती, बस चाहे चोरी करो चाहे डाके डालो, मुझे बस चाहिए, ऐसा एटीट्यूड नहीं होगा उसका। बल्कि उसको गलत करने से रोकेगी, उसके माँ बाप से, भाई बहनों से, उसके रिश्ते तोड़वा कर अपनी हुकूमत के लिए शौहर की आखिरत बर्बाद नहीं होने देगी वो।
اس لیے نیک بیوی کو عارضی دنیا کی سب سے زیادہ فائدے والی چیز کہا گیا ہے، اور ایسی بیوی شوہر اور گھر والوں کے لیے گھر کو جنت بناتی ہے اور ان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ ہے ایسی نیک بیوی کا بڑا فائدہ۔ تو اب کیا ہم ہیں ایسی نیک بیویاں؟ یہ خوبی ہے ہم میں؟ کہیں ہم ایسے تو نہیں کرتے کہ شوہر جب تک کوئی ایسا غلط کام کرے جو ہماری خواہشات کے مطابق ہے تب ہم نہیں روکتے، نظر انداز کرتے ہیں، کہتے کہ وہ میری نہیں سنتے، اور اگر وہ ایسا کچھ کرے جو ہماری مرضی کے خلاف ہے تب تو ہم بڑا سناتے ہیں ان کو۔ اب یہ تو تقوی والی نیک بیوی نہیں ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو اور ہمارے ازواج کو اپنا تقوی عطا کرے، اور اگر ہم کو ہمارے بچوں کی جنت کی بھی فکر ہے نا، اس لیے ان کے لیے بھی اگر ہماری نیت اور ہماری دعا یہ ہوئی کہ ان کو بھی متقی اسپاؤس ملے، متقی ساتھی ملے، اور ہم اس کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور عطا کریں گے۔ اللہ سب کو یہ عطا کرے۔ تو حقیر سمجھنا اور ناپسند کرنا ان میں فرق ہے، کیونکہ فار ایگزامپل کوئی ہم پہ ظلم کرتے ہیں، کوئی ہم پہ ظلم کر رہا ہے یا کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو ہم کو یہ ناپسند ہونا چاہیے۔ حقیر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ہم خود کو سپیریئر بیٹر سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے برابر کا بھی نہیں بلکہ کم سمجھتے ہیں۔ ہم نے نا پہلے کچھ کلاسز میں ایک ڈیفینیشن پڑھی تھی کئی بار، تو آپ بتائیں کہ کس کی صفت ہے یہ کہ وہ جس میں یہ ورڈز آتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے کی بات آتی ہے، جیسے بطر الحق و غمت الناس، یعنی جو سچائی کو جھٹلائے، جان بوجھ کے سچائی کو جھٹلاتے ہیں اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن ہے کبر کا، پرائڈ، تکبر کا ڈیفینیشن ہے یہ۔ بات ہم کر رہے تھے کہ کسی کو حقیر سمجھنے کی، اور یہ تکبر کے ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ تو کسی کو حقارت سے دیکھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، یہ ہمارے اندر کا تکبر ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، ویری امپورٹنٹ حدیث، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، تکبر اور کبریائی یعنی بڑائی میری چادر ہے۔ اور جو شخص تکبر اور کبر کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے، وہ میری چادر پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چادر کیا ہوتی ہے؟ چادر وہ چیز ہے جس سے انسان اپنے آپ کو ڈھانکتا ہے۔ تو تکبر، گھمنڈ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے حق میں ہاتھ ڈالنا ہے، کھینچنا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسوں کو ذلیل کرتے ہیں اور جنت سے محروم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ کیا ہے؟ تو جیسے اگر سورج کی جو ریز ہے نا، جیسے کھڑکی میں سے اگر سورج کی ریز آتی ہے تو ریز میں جو ہم کو جو دھول نظر آتی ہے نا، جو چھوٹے ذرہ، وہ ذرہ ہے۔ اتنا سا بھی اگر کبر ہوا، اتنا سا بھی تکبر ہوا تو جنت میں نہیں داخل ہو سکیں گے۔ اور یہ کبر جو ہے، تکبر، یہ ہمارے نظروں سے، باتوں سے، چال سے، سب سے نظر آتا ہے۔ تو دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ مال والے تکبر کرتے ہیں۔ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن مفلس فقیر بھی تکبر کر سکتے ہیں۔ اگر ایک فقیر ہو سکتا ہے دوسرے فقیر کو حقیر سمجھتا ہو تو وہ تکبر ہے، اور ہر ایک کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک اسکالر نے کہا کہ ہر انسان کے پیدائش کی شروعات جو ہے حقیر پانی سے ہوتی ہے، اور انسان کو دیکھ لو، اس کی باڈی میں کچھ چھید ہوتے ہیں، کیویٹیز ہیں نا، جیسے منہ، ناک، کان، اور کہتے ہیں کہ ہر کیویٹی اس کے بدبو والی ہوتی ہے، اور یہ انسان کس چیز پر دوسروں سے خود کو بہتر سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا اپوزٹ ہے تواضع، یعنی نرمی اور عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا کر لینا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہو کہ ہم اپنے تواضع پر تکبر کرنے لگ جائیں۔
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی ہم نے اپنے آپ کو نرم رکھا تو لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے. یہ غلط سوچ ہے. نرمی کے بارے میں ایک استاذہ نے اتنا اچھی اگزامپل دی کہ کچھ کرائٹیریاز میں نا زبان جسم کا سب سے اسٹرانگ مسل ہے. تو زبان سے پوچھا گیا کہ تم اتنے سخت دانتوں کے بیچ کیسی رہ لیتی ہو؟ زبان نے کہا اپنی نرمی کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو کہ زبان کی عزت، اس کا مرتبہ کم ہوا یا بڑھ گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا کرے. آگے حدیث میں ہے وہ اس سے جھوٹ نہیں بولتا. تو حدیث کا ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور جھوٹ ہر فارم میں جو جھوٹ ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اور یہ بھی اس حدیث کا معنی لیا گیا، اس ورڈنگ کا معنی لیا گیا کہ جب ایک مسلم کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو ہم کو سچ ماننا چاہیے. اور پھر تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے. تو یہ جو حدیث کا پارٹ ہے، تو کوئی سو کال جو ہے نا کہ وہ بڑے خاندان میں پیدا ہونے سے یا لیٹسٹ گاڑی چلانے سے، بیسٹ یونیورسٹی میں جانے سے، یا دیکھنے میں خوبصورت نظر آنے سے، یا برانڈ نیم کپڑے پہننے سے، بزنس کلاس میں ٹریول کرنے سے بڑا نہیں ہو جاتا کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھے اور خود کو بڑا. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ تو دل کے اندر چھپا ہوا ہے، اور اللہ نے وہی دل دیکھنا ہے جو ایسا جو جس میں جو حدیث میں یا قرآن میں ہے، آیت ہے قرآن میں کہ سوائے ان کے جو قلب سلیم لایا، سوائے ان کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور جو اللہ کے سامنے بڑا ہے حقیقت میں بس وہی بڑا ہے. اس لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر عمر میں کوئی بڑا، ہم کوئی ان سے ملے جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہم سے زیادہ نیک ہے، کیونکہ ان کو عمر کے حساب سے زیادہ نیکیوں کا موقع ملا اور اس لیے وہ ہم سے بہتر ہے. اور اگر ہم سے عمر میں چھوٹوں سے ملو تو سوچو کہ یہ ہم سے بہتر ہے، کیونکہ ان کو عمر کم ہونے کی وجہ سے ہم سے ان کے گناہ کم ہیں، اس وجہ سے ہی ہم سے بہتر ہے. تو ایک مسلمان جیسا بھی ہو، اس کے اندر اللہ پہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اللہ کے آگے وہ جھکتا ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، اور اللہ کی اس کو پہچان ہے. یہ سب بہت زیادہ قیمتی چیزیں ہیں. ایسے کو ہم حقیر کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا وزن قیامت کے دن میزان پر سب سے زیادہ ہوگا، اور کیا دنیا میں ہم اس کو وزن نہیں دیں گے؟ تو ہم مومن کی برائی سے نفرت کر سکتے ہیں لیکن مومن سے نہیں. تو یہ ذرا کنفیوژن ہے کہ ایک ہی ٹائم میں کسی کے لیے نفرت اور محبت ایک ساتھ کیسے کر سکتے ہیں، کیسی رہ سکتی ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دوائی ہو جس میں ہمارے لیے فائدہ ہو لیکن وہ کڑوی ہو، تو ہم اس کی کڑواہٹ سے نفرت رکھتے ہوئے پیتے ہیں اس کے فائدے کی محبت میں. اور ویسے ہی ہم سے خود کبھی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے، اس غلطی سے ہم نفرت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم خود سے محبت بھی کرتے ہیں سیم ٹائم پہ. بس ایسے ہی. پھر حدیث میں آگے فرمایا ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا سب کچھ حرام ہے، یعنی اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت سب محترم ہے. آف لیمٹس ہے، یعنی ہماری حد کے باہر ہے. اگر ہم ان میں سے کسی بھی چیز میں دوسرے مسلمان کو نقصان کرتے، ضرر پہنچاتے اس کے سامنے یا اس کے پیچھے، تو ہم نے اللہ نے بتائی ہوئی حد کو توڑ دیا. ہم یہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے مال کا جہاں تک سوال ہے، وہ مسلمان کو دھوکہ دینا، اس کا مال ہڑپ کر لینا، اور اس کی عزت میں کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑانا، اس کو چپ کرانا، اور اس کو ہم سب ہنر سمجھتے ہیں جبکہ یہ گناہ ہے. حجۃ الوداع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پر، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اس لیے پر، لیکن یہ جو اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں حج کے سب سے امپورٹنٹ دن 9 ذی الحج کو فرمایا تھا
جیسے مکہ کا احترام ہے اور آج کے دین کا احترام ہے، ویسے ہی ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت کا احترام ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو تعجب سے دیکھ کر فرمایا، اے کعبہ، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن ایک مومن کا احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ 3 گنا زیادہ ہے، ایک بار اس کے جان کی وجہ سے، ایک بار اس کے مال کی وجہ سے، اور ایک اس کی عزت کی وجہ سے، کعبے سے زیادہ۔ تو اگلی دفعہ ایک مسلمان کو اگر بے عزت کرنے سے پہلے، ذلیل کرنے سے پہلے کعبہ یاد کر لینا کہ ہم کعبے کے ساتھ جو نہیں کریں گے ایک مسلمان کو، تو پھر اللہ نے تو اس کے تو 3 گنا زیادہ پروٹیکشن دیا ہے، ہم اس کو نہیں توڑیں گے، اللہ نے دیے پروٹیکشن کو ہم نہیں توڑیں گے۔ مسلمان جان اللہ کی نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی پوری دنیا ڈسٹرائے کر دے، یہ کم ہے اس سے کہ کوئی ایک مسلمان کا خون بہا دے۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اتنے مسلمانوں کو دنیا بھر میں مارا جا رہا ہے، اور اس کو بار بار دیکھنے سننے سے، اس کی سننے کی وجہ سے نا ہم اس کو چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں، عام سمجھنے لگتے ہیں، ایکسیپٹیبل سمجھنے لگتے ہیں، ڈی سینسٹائز ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت، ہر بار جب بھی ایسا کچھ ہو اور اللہ اسلام کو اور مسلمان کو عزت دے، تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کو کرنا چاہیے، اور دعائیں تو ہم کو ہر دعا میں کرنا چاہیے اس کے مسلمانوں کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی پر ہم سے ظلم ہو گیا ہو تو وہ آخرت آنے سے پہلے معاف کرا لے، کیونکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں نہ دینار ہوگا نہ درہم، مطلب نہ روپے ہوں گے نہ پیسے، کہ حساب چکتا کر لے۔ تو آج حساب صاف کرا لے اپنا، آج لوٹا دے جس سے جو لیا ہے، چاہے ایک پین ہو یا ایک پن، اپنی بدتمیزیوں کے لیے یا اپنی بےہودگی کے لیے، دوسروں کو دی ہوئی تکلیفوں کا آج ہی معافی مانگ لے، کل یہی باری پڑ جائیں گے۔ تو جو ہم نے آج سیکھا، اگر ہم یہ سب کر سکیں گے، اللہ کرے تو جو اللہ نے ہم کو حکم، جو ہم کو اللہ نے حکم دیا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہماری رشتہ داریاں، ہماری دوستیوں میں، معاشرے میں مٹھاس اور برکتیں لوٹ آئے گی۔ اللہم آمین۔ دعا کے ساتھ حدیث 35 ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجینا من الظلمات الی النور وجنب الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم بارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہماری اصلاح کر اور ہم کو سلامتی کے راستے دکھا، ہمیں گناہوں کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف نجات دے، ہمیں ظاہر اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا، اور ہمارے لیے ہماری سماعتوں میں، سننے میں، ہماری بینائیوں میں، ہمارے دیکھنے میں اور دلوں میں اور ہمارے ازواج میں، یعنی میاں بیوی میں اور اولاد میں برکت دے، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔